الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى فصل لربك اپنے رب کے لیے نماز پڑھو وانحر اور اسی کے لیے ذبح کرو۔ تو جیسے نماز صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی جانور کا ذبح کرنا بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے تو ایسے ہی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی شرک ہے۔ ہاں، یہ وہ شرک کہ جس میں قدیم زمانوں سے لے کر شیطان نے لوگوں کو اس میں ڈالا ہوا ہے، اور لوگ مختلف انداز سے اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کے ذبح کرتے رہتے ہیں، کوئی کسی بت کے نام کا، کوئی کسی قبر کے نام کا، کوئی کسی اللہ کے ولی بزرگ کے نام کا، کوئی کسی نبی رسول کے نام کا، اور کوئی کسی پتھر اور درخت کے لیے، اور کوئی جن و شیطانوں کے لیے گھر بناتے ہیں، وہاں پر بکرا ذبح کرتے ہیں گھر کی چوکھٹ پر، تاکہ شیطان جن جو ہے وہ تنگ نہ کریں۔ کسی جادوگر بے ایمان کے پاس کو جاتا ہے اپنی کسی مشکل حل کروانے کے لیے، اور وہ مشکل حل صرف اللہ کرتا ہے، جادوگر شیطان نہیں کرتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مرغا ذبح کر کے، بکرا ذبح کر کے کسی جنگل میں، دریا میں، سمندر میں ڈال دو۔ یہ سارا کچھ کیا بھائیو؟ یہ سارا کچھ وہ سارے انداز ہیں جو غیر اللہ کے نام ذبح کرنے کے ہیں۔ اور یہ کام کیسا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا کوئی ذبح کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو کیا خیال ہے کہ جس کام پر لعنتیں پڑتی ہوں، اس کام کا کیا حکم ہونا چاہیے، اس کام کی کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ کسی اللہ کے بزرگ ولی کے نام کا ذبح کر کے اس کا کام ہو جائے گا، اس کی دنیا سنور جائے گی، جبکہ اللہ اس پر لعنتیں ڈال رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اس سے اٹھ رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مشرک، شرک کے علمبردار، شیطان پرست لوگ ہمیشہ سے لوگوں سے یہ کام کرواتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی کسی کی مشکل ہو، کسی کا مسئلہ ہو، کوئی بیمار ہو تو فلاں درگاہ پر ذبح کرو، فلاں قبر پر ذبح کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ بھی کام کرنے والا کون ہے؟ جس اللہ نے کام کرنے ہیں، وہ اللہ کام کرنے کی بجائے اس پر لعنتیں ڈالتا ہے۔ کام کہاں سے ہوں گے؟ بگڑی کہاں سے سنورے گی؟ بلکہ بھائیو، یہ وہ جرم ہے کہ جس جرم کا سیدھا سیدھا رستہ جہنم کا ہے۔ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا اور دوسرا آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، مکھی کی وجہ سے؟ بیکار گھٹیا سی چیز، اس کی وجہ سے کیا، کیسے جنت میں چلا گیا، کیسے جہنم میں چلا گیا دوسرا آدمی؟ آپ مانتے ہیں کہ دو آدمی جا رہے تھے تو رستے میں کسی بستی سے گزر ہوا، ان بستی والوں کا بت تھا، اور جس بت کی خاطر کوئی نذرانہ پیش کرنا ہوتا تھا، جو بھی وہاں سے گزرتا کوئی منت چڑھاوا چڑھاتا، کوئی نذرانہ پیش کرتا، تب اس کو آگے جانے دیتے۔ تو پہلا آدمی آیا، اس سے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی چڑھاوا دو، کوئی نذرانہ پیش کرو۔ اور یہ نذرانے ہمارے ہاں بھی چلتے ہیں۔ آپ نکلتے ہو گھر سے، کوئی بارات نکلتی ہے کسی جگہ پر جانے کے لیے، تو رستے میں سب سے پہلا دربار، سب سے پہلا مزار، وہاں پر پہلے نذرانہ چڑھتا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آج کا کام بھی وہی پرانا چلا آ رہا ہے۔ خیر، بات کر رہے تھے کہ بستی والوں نے کہا کہ ہمارے اس معبود کی خاطر، اس بت کی خاطر کو نذرانہ پیش کر۔ اس نے کہا کہ میں تو صرف اللہ کے نام کا پیش کرتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا پیش نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا مکھی مار کے چڑھا دو، ہماری رسم پوری ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں غیر اللہ کے نام کی مکھی بھی نہیں چڑھاتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی مکھی بھی نہیں نذرانہ پیش کرتا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، شہید ہو گیا۔ ہاں، دنیا کی زندگی تو جاتی رہی، لیکن آگے سیدھا جنت کو جا پہنچا۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک مکھی غیر اللہ کے نام نہ چڑھانے کی وجہ سے۔ دوسرا آدمی آیا، اس کو کہا بھی ہمارے بت کا کوئی نذرانہ پیش کرو، اس کے لیے کچھ۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے مکھی مار کے چڑھا دو، ہماری رسم پوری ہو جائے۔ اس نے ان کی رسم پوری کرنے کے لیے مکھی ماری، بت کے نام چڑھا دی، بت کے نام کا نذرانہ پیش کر دیا مکھی کا۔ انہیں چھوڑ دیا کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو گیا، انہیں چھوڑ دیا۔ دنیا کی چند دن کی زندگی بچ گئی، لیکن آگے کہاں گیا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جا پہنچا۔ بھائیو یہاں پر میرے ساتھ ذرا سمجھیے، سوچئے، ایک مکھی غیر اللہ کے نام چڑھانے والا جہنم کو جاتا ہے تو موٹے موٹے بکرے، مرغے، گائے، اونٹ پال کر غیر اللہ کے نام چڑھانا، درباروں مزاروں کے نام، ولیوں بزرگوں کے نام، ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ یہ کہاں جائے گا؟ ذرا سوچئے۔ اور یہ وہ شرک ہے جو ہمارے معاشروں میں عام پھیلا ہوا ہے، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کیا۔ کوئی گھر بناتا ہے تب گھر کی چوکٹ پر جنوں کو راضی کرنے کے لیے اور اس طرح کے طرح طرح کے غیر اللہ کے نام کے جو ذبح ہو رہے ہیں، تو بھائیو یہ بڑا شرک ہے کہ جو کفر ہے سیدھا سیدھا، جس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا حق بھی یہی ہے کہ اللہ کے نام اسی کی خاطر ذبح ہوں۔ اس ولی بزرگ کا، اس اللہ کے نیک بندے کا یا کسی اور کیا تعلق اس چیز سے؟ اس نے پیدا کیا اس جانور کو بھی۔ پیدا کرنے کے حوالے سے تو سابقہ زمانے کے مشرک بھی اس بات کا اقرار و اعتراف کرتے تھے کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کی ہو۔ ابو جہل بھی اس بات کو مانتا تھا کہ اگر کائنات کی کوئی بھی چیز پیدا کی تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے تو بھائی اسی کی ملکیت ہے، اسی کا اس پر حق ہے، اسی کی خاطر اس کو ہونا چاہیے۔ کوئی ذبح کرنے کی چیز ہے تو اسی کی خاطر ذبح ہونی چاہیے۔ تو بھائی یہ بہت بڑا اہم عقیدہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جس میں معمولی قسم کی آدمی پھنسل جائے، غیر اللہ کے نام کو بکرا مرغا چڑھا دے، ذبح کر دے، تو ٹھکانہ کیا ہے؟ ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھنے کی، اس عقیدے کو جاننے کی، اور قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک اجازت نہ دی کہ آدمی ایسی جگہ پر ذبح کرے جہاں پر مشرک ذبح کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں جگہ پر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہ اس جگہ پر کافروں کا بت وغیرہ کو، قبر وغیرہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کوئی شرک کی چیز تو نہیں جہاں پر شرک ہوتا ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ وہاں پر کافروں کا، مشرکوں کا کوئی عرس لگتا ہو، مشرکوں کا وہاں پر کوئی عرس ہوتا ہو، ان کا کوئی میلہ ٹھیلا لگتا ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ایسا کوئی عرس میلہ بھی نہیں وہاں پر، عام جگہ ہے۔ میں کہ اگر ایسی بات ہے تو ذبح کر لو۔ معنی کیا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی شرک کا کام ہوتا اگرچہ اس نے اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، تب بھی آپ اجازت نہ دیتے، وہ آدمی اپنے اونٹ وہاں ذبح کرتا، کسی بت، کسی درگاہ کے لیے ذبح نہیں کرنا۔ لیکن آپ نہیں چاہتے کہ مسلمان کا کام مشرکوں سے ملتا جلتا ہو، چاہے وہ دیکھنے میں بھی کیوں نہ ہو۔ تو اگر اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو وہ اسلام پھر کہاں سے اجازت دے گا کہ مسلمان اللہ کو ماننے والا اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور کو کسی غیر اللہ کے نام کا چڑھائے، اس کے نام ذبح کرے؟ تو بھائیو یہ وہ اہم ترین عقیدہ ہے جسے ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اپنے لوگوں کو، اپنے ملکوں کے اندر ہم جانتے ہیں کس انداز سے شرک پھیلا ہوا ہے، اور کس انداز سے دین کے دشمن، انسانیت کے دشمن لوگوں کو جہنم کے رستے پر لگائے ہوئے اس طرح کے کام کروا کے۔ تو ضرورت ہے اس مسئلے کو سمجھ کر خود بھی اس سے بچنے کی اور لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔